اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان ایک علاقہ ہے جو انتہائی زرخیز اور متمدن تھا۔ اسی علاقے میں سدوم کے نام سے ایک مشہور شہر آباد تھا جس کی بستیاں نہایت سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج، جو، پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آ جایا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا تھا۔ شہر کے لوگ مہمانوں کی حد درجہ آمد سے کبھی کبھی بہت تنگ آ جاتے تھے۔ ان کی مہمان نوازی سے اکتاہٹ اور بیزاری کو دیکھتے ہوئے شیطان کو موقع مل گیا، اور اس نے ایک ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا جس کی مثال ماضی میں کہیں نہیں ملتی۔ شیطان ایک انسان کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی حد تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی شہوت کی تسکین کرو، تو تم اس مہمان نوازی کے بوجھ سے جان چھڑا سکتے ہو۔ اس طرح ان لوگوں نے رفتہ رفتہ اس برے کام کا آغاز کیا، اور بہت جلد یہ لوگ ہم جنس پرستی کے اس قدر عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ اس کے علاوہ بھی یہ قوم حد درجہ اخلاق سے گر گئی کہ یہ مسافر کو لوٹ لیتے، سر عام دھوکہ بازی کرتے۔ غرض یہ کہ سب برائیاں اس قوم میں پائی جانے لگیں، اور ان میں سب سے گھٹیا کام ہم جنس پرستی تھا جس میں یہ قوم مبتلا تھی۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے، اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہ کی۔ تم عورتوں کے ہوتے ہوئے مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جاتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ اصلاحی باتیں سن کر اس کی قوم نے انتہائی بے باکی اور بے حیائی کے ساتھ جو کچھ کہا وہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی نہیں چاہتے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے دل جمی کے ساتھ تبلیغ جاری رکھی، اور آپ کی محنت کی وجہ سے کافی لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثریت ابھی بھی منکرین میں سے تھی۔ اور اس برائی میں حضرت لوط علیہ السلام کی پہلی بیوی وائلہ بھی موجود تھی۔ جب اس قوم کی سرکشی کی حد نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمراہ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے بعد رخصت ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہ سب فرشتے بے حد حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکلوں میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور اپنی قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام فکر مند ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کی قوم کے مردوں نے لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور بدترین فعل کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل جمی کے ساتھ لوگوں کو سمجھانا اور اس گھناؤنے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ باغی اور سرکش قوم اپنے کام سے باز نہ آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں پر دروازہ بند کر لیا، مگر وہ آئے، انہوں نے دروازے کو توڑا اور اندر داخل ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں پر ضرب لگائی تو وہ لوگ اندھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ لوط، تم ہمارے پاس جادوگر لے کر آئے ہو۔ انہوں نے بڑی دھمکیاں دی، اور آپ علیہ السلام بھی دل میں فکر مند ہوئے کہ جب یہ مہمان چلے جائیں گے تو میری امت مجھے اذیت دے دے گی۔ فرشتے اب تک یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ جب ان باغیوں کی گستاخی اور حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کی انتہا ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ گھبرائے نہیں، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اے لوط، تم اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے دور چلے جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ دروازہ کھول دو اور ان کو آگے آنے دو۔ اب ان ظالموں کی مہلت کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، صرف صبح ہونے کی دیر ہے، اور صبح کے طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں رہا۔ سورہ ہود میں مذکور قرآن مجید کے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ
جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ بہت غمگین ہونے لگے، کیونکہ انہوں نے فرشتوں کو پہچانا نہ تھا۔ وہ سمجھے کہ وہ انسان ہیں اور اپنی قوم کی عادت سے واقف تھے۔ کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی تم ان سے نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اور اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے، اے لوط، تم جانتے ہو کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ اس موقع پر لوط علیہ السلام نے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں کہا کہ کاش مجھ میں تم سے تنہا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، کوئی طاقتور اور مضبوط پناہ دینے والا ہوتا۔ تو فرشتوں نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا اور کہنے لگے کہ لوط، آپ ہماری فکر نہ کرو، ہم تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، وہ ہم تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ بے شک اس قوم پر عذاب پہنچ کر ہی رہے گا جو ان کو پہنچنا ہے، بے شک ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ اور پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے اس کی بستی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا، اس بستی کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر الٹا کر کے پٹخ دیا، پھر اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے۔ ہر پتھر خدا کی طرف سے نامزد کیا ہوا تھا اور اس پر نام لکھا ہوا تھا۔ شہر سدوم کچھ زیادہ دور نہیں ہے، مکہ سے شام کا سفر کرتے وقت راستے میں پڑتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا۔ یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر بکھر گئیں۔ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ عین اس وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافقین اور قوم کے بدکاروں میں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور وہ وہیں ہلاک ہو گئی۔ قرآن مجید میں حق تعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی عورت جانے والوں میں سے ہوئی، اور ہم نے اس پر بھی پتھر برسایا تو دیکھو اس کا کیسا انجام ہوا۔ مجرموں کی طرح جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ پتھر کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ مفسرہ قرآن کہتے ہیں کہ اس عورت کی لاش آج بھی ان پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے آنے والی امتوں کے لیے عبرت کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں تمام تر مصیبتوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے، آمین۔